ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین حضرات، ہم ایک اسلامک سیریز شروع کرنے لگے ہیں جس میں ہم اسلامی ہیروز کی زندگی، ان کے کارنامے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ کی بارگاہ میں یہی عرض کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں وہ بھی واقف ہو جائیں اور انہی کی طرح بننے کی کوشش کریں، انہی کی طرح ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور انہی کی طرح ہی ہم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی پرواہ نہ کریں۔ تو ہمارا آج پہلا ہیرو محمد بن قاسم ہے، جس نے چھوٹی سی عمر میں صرف 17 سال کی عمر میں ہی اس نے سندھ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور چند سالوں کے اندر اس نے تاریخ کا دارہ بدل کے رکھ دیا، جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اسلامی مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک قائدانہ صلاحیتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو آئیے آج ہم پہلے اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے ناہید، اس میں جس فہرست کو دیکھا جائے گا سب سے پہلے ابو الحسن، پھر سراندیپ کے دربار میں، پھر قزاق، گنگو اور اس کی سرگزشت، دیبل، قیدی، مایا کی پریشانی، بہن اور بھائی، دوست اور دشمن اور آخری امید۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا شروع ہوگا کم سن اور نوجوان سالار، کیتبہ کا ایلچی، بصرہ سے دمشق تک، سپاہی اور شہزادہ، پہلی فتح، سب کا محسن، صبح کا ستارہ، سندھ کا نیا سپہ سالار، راجہ داہر کی آخری شکست، برہمن آباد سے اورو تک، ان کا دیوتا، سلیمان کا قیدی، غروب آفتاب۔ تو آئیے اس فہرست میں اندر سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ابو الحسن۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیپ کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ سراندیپ جو موجودہ سری لنکا ہے، اس کا پرانا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیپ میں آباد ہو گئے تھے اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا، لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم سطوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سراندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے،
کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبدالشمس عرب تاجروں کا سرکردہ تھا۔ عبدالشمس عرب تاجروں کا سرگرو تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سراندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سراندیپ سے کاٹھیا واڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ سن 45 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئی دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالشمس نے جواب دیا کہ آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمیٰ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہسوار اسے تندو سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلوں کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود رہ جاتے تھے۔ عبدالشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر کاٹھیا واڑ کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساتھ اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمت کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا۔